کی مدح سنا کر مجھے کیا لینا ہے، عاقبت اپنی گوا کر مجھے کیا لینا ہے۔ درِ حیدر پہ فقط سر کو جھکاتا ہوں میں، ہر جگہ سر کو جھکا کر مجھے کیا لینا ہے۔ مدحت حیدر صفدر کے لیے آیا ہوں، آپ کی بزم میں آ کر مجھے کیا لینا ہے۔ کیا سمجھتا ہوں علی کو میں یہ واقف ہے خدا، سب کو یہ بات بتا کر مجھے کیا لینا ہے۔ جب مقدر سے ملے دامن حیدر کی ہوا، پھر بھلا ہوش میں آ کر مجھے کیا لینا ہے۔ پھر کہاں جائیں گے دشمن میرے مولا کے اے بندے، پھر کہاں جائیں گے دشمن میرے مولا کے اے بندے، آگ دوزخ کی بجھا کر مجھے کیا لینا ہے۔ ذکر علی عبادت ہے، یہ اس ہستی کا، اس ذات گرامی کا ذکر ہے جو نور سے خلق ہوا ہے، جو اللہ کا پیارا ہے، نبی کا سہارا ہے، جس کے ذریعے سے خدا نے اسلام کو نصرت اور نبی کی مدد فرمائی۔ بے شک علی زمین پر خدا کی حجت ہے، علی کل ایمان ہے، جو پیران پیر ہے، پیروں کا دستگیر ہے، اور ہر پیر اس در کا فقیر ہے۔ یہ در ولایت کا سرچشمہ ہے، یہ در حاجت کا وسیلہ ہے، خدا کی رسائی کا ذریعہ ہے، اور یہی وہ در ہے جو مشکل کشائی کا ہیلہ ہے، جس کے نام سے مصائب کے بادل چھٹ جاتے ہیں، ناکامیوں کے توق کٹ جاتے ہیں، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، ناتواں توانا ہوتے ہیں، بیمار شفایاب ہوتے ہیں۔ یہ وہی در ہے جہاں بے عقل عقل پاتے ہیں، اندھوں کو بینائی ملتی ہے، بے علم عالم علم سے بانور ہو جاتے ہیں، بھٹکے ہوئے راہ پاتے ہیں۔ اس در کی خاک کو ماتھے پر سجانے والے قطب کہلائے، ابدال کہلائے، درویش کہلائے، قلندر کہلائے، ولی کہلائے، اور کئی گنہگار ذکر علی سے نجات پا گئے۔ حضرت ابن عباس سے راوی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو، اور پیغمبر اعظم نے فرمایا جو کوئی میرے بھائی علی کی کسی ایک فضیلت کو صدق کے دل سے بیان کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ میری اس ویڈیو کا موضوع ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کی کرامات۔ مولائے کائنات کے معجزات و کرامات تو بے شمار ہے، بس معزز سامعین اس کوشش کو یوں سمجھیں کہ یہ بحر تلاطم میں سے ایک قطرہ ہے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ مولائے کائنات ابھی جناب فاطمہ بنت اسد کے شکم میں تھے اور اپنی مادر سے گفتگو بھی فرماتے تھے، اور یہ گفتگو خانہ کعبہ میں ہوتی۔ جب آپ کی مادر خانہ کعبہ میں داخل ہوتی تو تمام بت منہ کے بل زمین پر جھک جاتے۔ آپ کی مادر فرماتی تھیں کہ ابھی علی میرے شکم میں ہیں اور ابھی سے بت اسے سجدہ کرتے ہیں، جب یہ دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس کے بعد اس کی کیا شان ہوگی۔ ایک مشہور و معروف حقیقت جس کے سامنے ہر ایک نے سر خم کیا ہے، یہ وہ سعادت ہے جو کہ کسی اور کے حصے میں نہ آئی ہے اور نہ آ سکتی ہے۔ یہ کائنات کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ خدا کا گھر کعبہ مولائے کائنات کی ولادت گاہ بنا۔ تفصیلات میں آیا ہے کہ جب مولائے کائنات کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد
خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائیں اور بے حکم خدا دیوار کعبہ شق ہو گئی اور آپ اندر تشریف لے گئیں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ آپ کے استقبال کے لیے جناب مریم اور جناب آسیہ جو کہ والدہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، پہلے ہی اندر موجود تھی اور 3 دن تک آپ خدا کے گھر میں رہیں۔ باہر والوں نے لاکھ چاہا کہ دروازہ خانہ کعبہ کھلے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ ایک دفعہ جنگ صفین کے موقع پر مولا علی نے ایک ایسی جگہ قیام فرمایا جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ مالک اشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، آپ نے ایسی جگہ قیام فرمایا ہے جہاں دور دور تک پانی نہیں ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا، اے مالک، ہم عنقریب اسی جگہ سے پانی سے سیراب ہوں گے۔ آپ نے زمین کے ایک ٹکڑے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس مقام پر ایک گڈھا کھودا جائے۔ سب نے مل کر ایک گڑھا کھودا جس سے ایک سیاہ رنگ کا پتھر نمودار ہوتا ہے، اور تاریخ میں آیا ہے کہ 100 آدمیوں نے مل کر اس پتھر کو ہٹانا چاہا، مگر پتھر ذرا بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا، اور پھر مولا کائنات نے اپنے خیبر شکن اور ید اللہ ہاتھوں سے ایک اشارہ کیا تو وہ پتھر 40 ہاتھ دور جا گرا، جہاں سے شفاف، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا ایک چشمہ ظاہر ہوا۔ سب نے سیر ہو کر پانی پیا اور پھر آپ نے پتھر کو اسی مقام پر رکھ دیا۔ تاریخ میں آیا ہے کہ اس پتھر نے مولا کائنات سے کلام کر کے پانی کی بشارت دی تھی۔ حضرت عمار بن یاسر اور حضرت جابر انصاری سے روایت ہے کہ ہم مولا کائنات کے ساتھ ایک صحرا سے گزر رہے تھے اور ہم ابھی پیچھے ہی تھے کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے، پھر اتنا مسکرائے کہ ہنس پڑے۔ آپ نے آسمان کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا، اے پرندے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم نے مولا سے عرض کی کہ یا امیر المومنین، پرندہ کہاں ہے؟ آسمان پر تو دور دور تک کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ آپ ہم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم اس پرندے کو بولتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ ہم نے عرض کی، ہاں۔ آپ نے آسمان کی جانب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایک اڑتا ہوا پرندہ آپ کی ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا اور آپ کی زیارت کی۔ اس کے بعد السلام علیک یا امیر المومنین کہا۔ بعد السلام مولا نے اس پرندے سے پوچھا کہ اس تپتے صحرا میں جہاں نہ پانی ہے نہ پودے ہیں، تم اپنی خوراک کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ پرندے نے یک بستہ جواب دیا کہ اے میرے آقا، میں بھوک میں آپ کی ولایت کا ذکر کرتا ہوں اور سیر ہو جاتا ہوں، پھر کھانے کی تمنا نہیں رہتی، اور جب پیاس لگتی ہے تو آپ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں تو پیاس بجھا لیتا ہوں۔ یہ کلام سن کر آپ نے 3 بار یہ فرمایا، اللہ تجھے اور برکت دے، اللہ تجھے اور برکت دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن حسب معمول مولا کائنات مسجد کوفہ میں واعظ فرما رہے تھے کہ اچانک امیر المومنین نے شور و غل کی آواز سنی۔ لوگ افراتفری کے عالم میں ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ یہ حالات دیکھ کر امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ حاضرین نے عرض کی کہ یا امیر المومنین،
ایک بہت بڑا اژدہا اس طرف آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم ڈر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسے ختم کر ڈالیں۔ آپ نے فرمایا اس کے قریب مت جاؤ، یہ اپنی ضرورت لے کر میرے پاس بطور ایلچی آ رہا ہے۔ لوگوں نے اژدہا کو آنے کی جگہ دی۔ اژدہا صفوں کو چیرتا ہوا سیدھا منبر کے قریب آیا اور آتے ہی اپنا منہ امیر المومنین علیہ السلام کے کان میں ڈال دیا۔ اژدہے نے اپنی زبان میں کچھ کہنا شروع کیا اور کافی دیر تک کہتا رہا۔ آپ سر ہلاتے رہے، پھر آپ نے اس کے جواب میں اسی کی زبان میں گفتگو فرمائی جو ہم میں سے کوئی نہ سمجھ سکا۔ یہ اژدہا گفتگو سننے کے بعد منبر سے اتر کر صفوں کو چیرتا ہوا درمیان سے ایسے غائب ہوا کہ لوگوں نے دیکھنے اور تلاش کرنے کی کوشش کی مگر کوئی بھی اسے نہ پا سکا۔ اژدہے کے چلے جانے کے بعد لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، یہ درجان بن مالک میرا ماتحت ہے جس کو ہم نے مسلمان جنوں پر مقرر کیا ہے۔ ان جنات کو بعض مسائل میں اختلاف ہو گیا تھا، اختلافات بہت زیادہ شدت پکڑ چکے تھے، اس لیے انہوں نے بطور سفیر میرے پاس اس کو مسائل حل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ میں نے ان کے تمام مسائل کا حل بتا دیا ہے اور اب وہ واپس اپنی منزل کی طرف چلا گیا ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔